صدر ٹرمپ ایک اور قاتلانہ حملے میں محفوظ رہے۔ وائٹ ہاؤس سے ملحقہ ہوٹل میں پریس ڈنر کے دوران فائرنگ، ایک پولیس آفیسر زخمی، سیکیورٹی حصار توڑنے والا حملہ آور زندہ گرفتار۔ تقریب کا آغاز ہوا ہی تھا کہ صدر کو ایک پرچی دکھائی گئی۔ ٹرمپ کے پاس بیٹھی خاتون حیرت زدہ رہ گئیں۔ اچانک ہونے والی فائرنگ کی آواز سن کر صدر ٹرمپ اور دیگر شرکاء اپنی نشستوں سے اتر کر نیچے ہو گئے۔ سیکرٹ سروس کے اہلکار باہر لے جانے لگے تو ٹرمپ لڑکھڑا گئے۔ ویڈیو میں نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیر جنگ کو ہال سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ کی کابینہ کے ارکان اور تقریب کے شرکاء میز کے نیچے چھپ گئے۔ فائرنگ کے بعد سیکرٹ سروس فوری حرکت میں آ گئی۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے بندوقیں تار لیں۔ سیکیورٹی فورسز نے ملزم کو زمین پر گرا کر قابو کر لیا۔ ڈنر سے صدر ٹرمپ نے خطاب کرنا تھا۔ تقریب میں خاتون اول اور نائب صدر جے ڈی وینس سمیت 2600 افراد موجود تھے۔ فائرنگ کے واقعے کے بعد سیکیورٹی اداروں کی ہدایت پر تقریب کو فوری طور پر برخاست کر دیا گیا۔ میرے خیال میں شوٹنگ کا ایران جنگ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ واقعہ ایران جنگ میں ہماری کامیابی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ صدر ٹرمپ کی فائرنگ واقعے کے بعد پریس کانفرنس کہا کہ غیر متوقع حملے کا پہلے سے الرٹ نہیں تھا۔ حملہ آور نے 15 گز دور سے حملے کی کوشش کی، وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکا۔ میرا خیال ہے کہ ہدف میں ہی تھا۔ ایک اہلکار کو گولی لگی، بلٹ پروف جیکٹ کی وجہ سے وہ محفوظ رہا۔ گرفتار مشتبہ حملہ آور کا تعلق کیلیفورنیا سے ہے۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے بروقت اقدام کر کے ہزاروں افراد کی جانیں بچائی ہیں۔ ہم جلد یہ معلوم کر لیں گے آیا کہ یہ واحد شوٹر تھا یا انتہائی حیرت انگیز لمحہ تھا۔ ٹرے گرنے کی زوردار آوازیں سنی۔ میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہوا کیا۔ میلانیا نے فوری کہا کہ بری آواز ہے، ہمیں اپنے اختلافات ختم کرنا ہوں گے۔ ہم 30 دن میں اس بڑی تقریب دوبارہ کریں گے، اپنی تقریب منسوخ نہیں کریں گے۔ وائٹ ہاؤس پر حملہ کرنے والے امریکی شہری انعام یافتہ ٹیچر نکلا۔ 31 سالہ شخص کا نام کول تھامس ایلن ہے، جبکہ تعلق امریکی ریاست کیلیفورنیا سے ہے۔ ملزم کیتھولک یونیورسٹی کا گریجویٹ ہے۔ ملزم کو دسمبر 2024 میں ٹیچر آف دی منتھ قرار دیا گیا تھا۔ حملہ آور تھامس کولسن ایلن شارٹ گن، پستول اور کئی چاقوں سے لیس تھا۔ سیکیورٹی ٹیمیں کیلیفورنیا میں حملہ آور رہائش گاہ پر پہنچ گئیں۔ ڈائریکٹر FBI کاش پٹیل کہتے ہیں کہ اہلکاروں نے بروقت اقدام کر کے کئی افراد کی قیمتی جانیں بچائیں۔ آج امریکہ اپنی بہترین کارکردگی پر تھا۔ اینی شاہدین کے انٹرویو لے رہے ہیں۔ اٹارنی جنرل ٹوڈ برانچ کہتے ہیں کہ اس شخص کے خلاف قانونی کارروائی تیزی کے ساتھ آگے بڑھائی جا رہی ہے، بہت جلد فرد جرم عائد کر دی جائے گی۔ حکام کے مطابق ملزم کے خلاف فائرنگ، غیر قانونی اسلحہ رکھنے اور دیگر سنگین دفعات کے تحت مقدمات چلائے جائیں۔ NCCIA کے مطابق ملزم اسپتال میں زیر علاج ہے اور پولیس کی سخت نگرانی میں ہے۔ امریکی صدر کی تقریب میں سیکیورٹی کا فقدان، CCTV نے سیکیورٹی خلا بے نقاب کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ویڈیو میں مسلح شخص کو سیکیورٹی اہلکاروں کے قریب سے گزرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ریکارڈنگ میں ایک تفتیش کار کو یہ کہتے سنا گیا کہ ملزم کی مؤثر چیکنگ نہیں ہوئی۔ عینی شاہد کے مطابق حملہ آور نے بال روم کے قریب کمرے میں ہتھیار چھپائے تھے۔ ملزم ٹریس لیول کے داخلی راستے کے قریب سے ایک کم نگرانی والے ایریا میں داخل ہوا۔ کمرے میں ہی ہتھیار کے پرزے جوڑے۔ ملزم سیکیورٹی کی نظروں سے اوجھل ہو کر ہتھیار تیار کرتا رہا۔ ملزم ہتھیار جوڑنے کے بعد اچانک بال روم کی طرف سیڑھیوں کی طرف بھاگا اور اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ چیخو پکار اور بھگدڑ مچ گئی۔ فائرنگ کے بعد سیکرٹ سروس اور دیگر مسلح اہلکار فوری طور پر پہنچ گئے۔ گولیاں چلنے کا ذکر نہیں کیا۔ میرا بیان صدر ٹرمپ کی تقریر سے متعلق تھا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے وضاحت کر دی، کہا کہ میں نے کہا تھا کہ صدر ٹرمپ کی تقریر کا انداز مزاح اور تفریح ہوگی۔ کچھ لوگوں کو نشانہ بنایا جائے گا، کچھ میڈیا اداروں یا نمائندوں پر طنز ہوگا۔ یہ ایک روایتی سیاسی تقریر ہوگی جس میں ذاتی انداز نمایاں ہوگا۔ ٹرمپ کی تقریر کا زیادہ حصہ صدر نے خود لکھا تھا۔ صدر اور وزیر اعظم کی امریکی صدارتی عشائیے میں فائرنگ کی مذمت، واقعے پر اظہار افسوس۔ صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ پریس ڈنر پر فائرنگ گھناؤنا دہشت گردانہ عمل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ صدر ٹرمپ، خاتون اول اور دیگر شرکاء خیریت سے ہیں۔ میری دعائیں اور نیک تمنائیں صدر ٹرمپ کے ساتھ ہیں۔ میں ان کی مسلسل سلامتی اور خیریت کی دعا کرتا ہوں۔ واشنگٹن کا ہلٹن امریکہ کا ایک اہم ہوٹل ہے۔ اکثر بڑی سیاسی تقریبات ہوتی ہیں۔ 1981 میں اسی ہوٹل کے باہر سابق امریکی صدر رونالڈ ریگن پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ واقعے کے بعد لوگ غیر رسمی طور پر اس ہوٹل کو ہنکلی ہلٹن کا نام کہنے لگے، جو کہ ریگن پر حملہ کرنے والے کا نام تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، 50 منٹ کی گفتگو میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسلام آباد مذاکرات میں
ایرانی اعلیٰ سطح کے وفد کی شرکت کو سراہ، وزیر خارجہ عباس عراقچی کی قیادت میں وفد بھیجنے کے فیصلے کا خیر مقدم۔ وزیر اعظم نے ایرانی صدر کو اپنی حالیہ سفارتی سرگرمیوں سے متعلق آگاہ کیا، کہا کہ مختلف عالمی رہنماؤں سے روابط کے ذریعے خطے میں پائیدار امن کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کی حمایت میں وسیع تر اتفاق رائے پیدا کرنے میں مدد ملی۔ وزیر اعظم کا ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنائی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ وزیر اعظم شاندار اور فیلڈ مارشل فینٹاسٹک ہیں، پاکستان نے ایران امریکہ تنازع حل کرانے میں بہترین کام کیا۔ صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کوشنر پاکستان نہیں جا رہے، سفر میں بہت وقت ضائع ہوتا ہے، اتنا طویل سفر بے مقصد گفتگو کے لیے نہیں کیا جا سکتا، اگر ایران بات کرنا چاہتا ہے تو انہیں صرف فون کرنا ہوگا، ہم فون پر بات چیت کریں گے، ایرانی جب چاہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ دھمکیوں اور ناکہ بندی کے دوران جبری مذاکرات میں شامل نہیں ہوں گے، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پر بیان، کہا کہ امریکہ سے ماضی میں کیے گئے مذاکرات بد اعتمادی میں اضافہ کیا، جب تک جارحانہ اقدامات ختم نہیں کیے جاتے اعتماد بحال نہیں ہو سکتا، ایران مسائل حل کرنے کے لیے منصفانہ اور منطقی راستے کا خیر مقدم کرے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ ایران ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے، پڑوسی ممالک کے ساتھ باہمی اعتماد کے فروغ کے لیے پرعزم ہے، خطے کے عوام کے مفادات اور استحکام کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے دورہ پاکستان کو نہایت سود مند قرار دے دیا، کہا کہ پاکستان کی مثبت کوششوں اور بھائی چارے کی بنیاد پر علاقے میں امن قائم کرنے کی کوشش کو سراہتے ہیں۔ پاکستانی حکام کے ساتھ ملاقاتوں میں جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے قابل عمل فریم ورک پیش کیا، جنگ کے خاتمے کے لیے اپنا موقف واضح کر دیا، اب دیکھنا ہوگا کہ کیا امریکہ واقعی سفارتکاری میں سنجیدہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی مسقط میں سلطان عمان سے ملاقات، مذاکراتی عمل اور ثالثی کی کوششوں کو آگے بڑھانے کے امکانات پر تبادلہ خیال۔ عباس عراقچی ماسکو بھی جائیں گے۔ دورہ میں پاکستان میں عباس عراقچی کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے الگ الگ طویل ملاقاتیں، امریکہ سے مذاکرات کے حوالے سے تجاویز پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی بحریہ کے بحیرہ عرب میں تجارتی بحری جہاز کے خلاف کارروائی، MV-7 جہاز کو روک لیا۔ سینٹکام کے مطابق MV-7 19 بلیک لسٹ کیے گئے جہازوں میں سے ایک ہے، جہاں بحری جہاز تجارت کی آڑ میں غیر قانونی مصنوعات کی منتقلی میں ملوث ہے۔ بحری جہاز اربوں ڈالر کی ایرانی توانائی، تیل اور گیس منتقل کرنے میں ملوث ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے ایرانی توانائی کی ترسیل اور جہازوں پر پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ جہریت کی تو سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا، ایرانی فوج کا امریکہ کو انتباہ۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ امریکی فوج نے خطے میں اپنی ناکہ بندی، غنڈہ گردی اور قزاقی جاری رکھی تو ایرانی طاقتور افواج بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایران کسی بھی ممکنہ حملے کی صورت میں امریکی اور صہیونی دشمنوں کو شدید نقصان پہنچانے کے لیے پرعزم ہے۔ مسلح افواج خطے میں امریکی سرگرمیوں پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں، آبنائے ہرمز کا کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کا دورہ چین، سانی گروپ کے چیئرمین تانگ سیوو کی صدر مملکت کو بریفنگ، چین کے صوبے جانگشیا کی نائب میئر بھی اس موقع پر موجود تھیں۔ پاکستان اور چین میں انجینئرنگ، تعمیراتی مشینری کے شعبے میں تعاون کا جائزہ، صدر آصف علی زرداری کا صنعتی تعاون اور ٹیکنالوجی میں شراکت داری پر زور۔ پہلگام فاسٹ فلیگ پر بھارت کی بے بنیاد الزام تراشی، وزیر اعظم پاکستان کا دو ٹوک موقف۔ 26 اپریل 2025 کو پی ایم اے کاکل میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت بغیر تحقیقات اور شواہد کے پاکستان کے خلاف بے بنیاد اور جھوٹے الزامات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ پہلگام حالیہ واقعہ بھی اسی بے بنیاد الزام تراشی کی واضح مثال ہے۔ پہلگام واقعے پر بھارت کو غیر جانبدارانہ اور شفاف انکوائری کی غیر مشروط پیشکش کی ہے۔ پاکستان کے پانی کے بہاؤ کو روکنے، کم کرنے یا موڑنے کی کسی بھی مذموم کوشش کا بھرپور طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ ہماری بہادر مسلح افواج ملک کی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ پہلگام فاسٹ فلیگ پر پاکستان نے بھارت کے بے بنیاد الزامات کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا۔ بلیم گیم اور جھوٹے الزامات کے سلسلے کو ختم کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ ترڑ کہتے ہیں کہ بھارت کبھی بھی دہشت گردی پر اظہار افسوس نہیں کرتا، بلکہ دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف ایک دیوار ہے، پاکستان دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا ہے، جبکہ بھارت دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے۔ فرق دنیا کے سامنے ہے۔ پاکستان نے انڈین سپانسرڈ ٹیررزم کو بے نقاب کیا۔ بھارتی دہشت گردی کے خلاف عالمی برادری کو مسلسل آگاہ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان پرامن ملک ہے، بھارت نے پہلگام کی آڑ میں جہریت کی کوشش کی۔ مودی نے پہلگام واقعہ
اقلیتوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے استعمال کیا۔ بھارت کو آج بھی دنیا میں ذلت کا سامنا ہے۔ وزیر اقلیتی امور پنجاب رمیش سنگھ اروڑا کی پریس کانفرنس، کہا کہ بھارت میں مسلمانوں کو مذہبی بنیادوں پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دلی، پنجاب اور گجرات میں ہونے والے واقعات کا انصاف آج تک نہیں ملا۔ وزیر مملکت کیل داس کوہستانی نے کہا کہ بھارت نے پہلگام واقعے کو بے بنیاد طور پر پاکستان سے جوڑا۔ پاکستان نے ہمیشہ بھائی چارے اور امن کے لیے کردار ادا کیا۔ راجیش کمار ہردسانی کہتے ہیں کہ مودی کی منفی سیاست نے بھارت کے سیکولر چہرے کو داغدار کر دیا۔ پریس کانفرنس میں بھارتی سکھوں کے پاکستان سے اظہار یکجہتی کے ویڈیو کلپ بھی دکھائے گئے۔ 120 ارب روپے کے سولر پینلز اوور انوائسنگ کیس انکوائری کمیٹی رپورٹ پر ذمہ دار افسران کے خلاف ایکشن کا فیصلہ۔ ڈسپلنری کمیٹی افسران کی غفلت اور سہولت کاری کا تعین کرے گی۔ متعلقہ اداروں کے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی نگرانی کی جائے گی۔ فیس لیس اسسمنٹ سسٹم میں سنگین بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا تھا۔ پی ایس ای نے صرف 10% کنسائنمنٹ کا آڈٹ کیا اور اوور انوائسنگ کے ذریعے منی لانڈرنگ کی گئی۔ 40 کمپنیوں کے ذریعے سولر پینل کی قیمتیں بڑھا کر ظاہر کی گئیں۔ رپورٹ کے منظر عام پر آنے کے بعد ڈائریکٹر انٹرنل آڈٹ کو معطل کر دیا گیا تھا۔ پاور ڈویژن کے صارفین کے لیے فیس ختم کرنے کی سفارش، لائسنس کی شرط ختم کرنے کے لیے باضابطہ نظر ثانی کی درخواست۔ پاور ڈویژن کے مطابق نئے پروز کنزیومر ریگولیشن سے گھریلو صارفین کے لیے غیر ضروری بیوروکریٹک رکاوٹیں پیدا ہوئیں۔ قابل تجدید توانائی کے فروغ کی کوششیں بھی متاثر ہو سکتی ہیں۔ عوامی سماعت میں سولر ایسوسی ایشن، آلٹرنیٹو انرجی ایسوسی ایشن اور دیگر متعلقہ اداروں نے بھی ان تبدیلیوں پر اعتراض کیا تھا۔ ملک بھر میں گرمی کی شدت میں اضافہ، لوڈ شیڈنگ سے عوام کا برا حال۔ مختلف شہروں میں کئی گھنٹے لوڈ شیڈنگ۔ ٹنڈو عیار میں درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ اور لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 14 گھنٹے ہو گیا۔ شدید گرمی میں بازار اور سڑکیں سنساخ۔ بھوک عالم، فی من برف 600 روپے کی ہو گئی۔ شہریوں کا حکومت سے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ۔ چلاس کے قریب تھور نالہ کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ۔ شاہراہ قراقرم ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند۔ سڑک سے ملبہ ہٹانے اور بحالی کا کام جاری ہے۔ شاہراہ بند ہونے کے باعث دونوں اطراف گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ ٹریفک کی بحالی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا 50 ایکڑ پر مشتمل پنجاب فلم سٹی کے قیام کا اعلان۔ کہا کہ منصوبہ ملک کا پہلا اینڈ ٹو اینڈ میڈیا پروڈکشن ہب ہے۔ فلم، ٹی وی، اینیمیشن اور ڈیجیٹل میڈیا کے لیے جدید سہولیات ایک چھت تلے فراہم کی جائیں گی۔ میڈیا ٹریڈ ہب اور فلم اور میوزک سکول بھی منصوبے کا حصہ ہوں گے۔ لاہور سمیت تمام بڑے شہروں میں لین اور لائن کی پابندی یقینی بنانے کا ہدف مقرر۔ ٹریفک پولیس موبائل گاڑیوں پر لگے کیمروں سے لین اور لائن کی پابندی کی مانیٹرنگ کرے گی۔ زگ زیگ میں چلانے پر موٹر سائیکل تھانے میں 3 دن بند رہے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا لاہور میں غیر منظم ٹریفک ٹرینڈ پر اظہار تشویش۔ ٹریفک میں بہتری کے لیے فوری اقدامات یقینی بنانے کا حکم۔ ریڈ لائن منصوبہ تاحال مکمل نہ ہونا صوبے میں 18 سال سے حکومت کرنے والی پیپلز پارٹی کے لیے شرم کی بات ہے۔ اب میمز ہونے لگتی ہیں کہ اپنا ہرمز کھلنے پر ہی یونیورسٹی روڈ کھلے گی۔ آپ کا یہ فراڈ اور یہ دھندا اب نہیں چلے گا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر خان نے ایک بار پھر سندھ حکومت کو نشانے پر رکھ لیا۔ کہا کہ آپ نے وڈیرا شاہی کے ذریعے لوگوں کو غلام بنا رکھا ہے، مگر کراچی میں یہ ڈرامہ نہیں چلے گا۔ سارے مسائل کی جڑ پیپلز پارٹی کی کرپشن اور بد انتظامی کا امتزاج ہے۔ اپنا حق لے کر رہیں گے۔ قابض میئر کو جواب دینا پڑے گا کہ کراچی کا تنقید کرنے والوں کو پہلے اپنے دور کی کارکردگی کا حساب دینا ہوگا۔ الزامات سے حقیقت نہیں بدلی جا سکتی۔ جماعت اسلامی کے مونم ظفر کو ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد کا کرارا جواب۔ کراچی دشمنی کے الزامات کو محض سیاسی پوائنٹ سکورنگ قرار دے دیا۔ کہا کہ ریڈ لائن منصوبہ ایک بڑا اور پیچیدہ پروجیکٹ ہے۔ تاخیر کے باوجود کام جاری ہے اور تکمیل اولین ترجیح ہے۔ تنقید کرنے والے حقائق سے چشم پوشی کر رہے ہیں۔ سیاست برائے خدمت ہونی چاہیے، نہ کہ الزام۔